واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 33 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، مذکورہ بات چیت اتنی ترغیبات، سودے بازیوں اور دستبرداریوں میں ناکامی کے بعد مشرکین کے سامنے راستے تحریک ہو گئے تھے۔ وہ حیران تھے کہ اب کیا کریں۔ چنانچہ ان کے ایک شیطان نضر بن حارث نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، قریش کے لوگوں، واللہ تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جبکہ ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیڑ ہو چلے ہیں، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں، تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ نہیں واللہ وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے، اور تم لوگ کہتے ہو وہ کاہن ہیں۔ نہیں واللہ وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں۔ نہیں واللہ وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے شعر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف، حجز، رجز وغیرہ سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں، معاذ اللہ۔ نہیں واللہ وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے۔ ان کے یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے، نہ ویسی بہکی باتیں، اور نہ ان کے جیسی الٹی سیدھی حرکتیں۔ قریش کے لوگوں سوچو، واللہ تم پر زبردست افتاد آن پڑی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیلنج کے مقابل ڈٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی ساری ترغیبات پر ٹھوکر مار دی ہے اور ہر معاملے میں بالکل کھرے اور ٹھوس ثابت ہوئے ہیں، جبکہ سچائی، پاک دامنی اور مکارم اخلاق سے پہلے ہی سے بہراور چلے آ رہے ہیں، تو ان کا یہ شبہ زیادہ قوی ہو گیا کہ آپ واقعی رسول برحق ہیں۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہود سے رابطہ قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذرا اچھی طرح اطمینان حاصل کر لیا جائے۔ ناظرین، چنانچہ جب نضر بن حارث نے مذکورہ نصیحت کی تو قریش نے خود اسی کو مکلف کیا کہ وہ ایک یا چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر یہود مدینہ کے پاس جائے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے کی تحقیق کریں۔ ناظرین، چنانچہ وہ مدینے آیا تو علماء یہود نے کہا کہ اس سے 3 باتوں کا سوال کرو، اگر وہ بتا دے تو نبی مرسل ہے، ورنہ سخن نمبر 1 اس سے پوچھو کہ پچھلے دور میں کچھ نوجوان گزرے ہیں، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ نمبر 2 اور اس سے پوچھو کہ ایک آدمی نے زمین کے مشرق و مغرب کے چکر لگائے، اس کی کیا خبر ہے۔ نمبر 3 اور اس سے پوچھو کہ روح کیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد نضر بن حارث مکہ آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک فیصلہ کن بات لے کر آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہود کی کہی ہوئی بات بتائی۔ ناظرین، چنانچہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان تینوں باتوں کا سوال کیا۔ ناظرین، چند دن بعد سورہ کہف نازل ہوئی، جس میں ان جوانوں کا اور اس چکر لگانے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا تھا جو ان اصحاب کہف میں سے تھے، اور وہ آدمی ذوالقرنین تھا۔ ناظرین، روح کے متعلق جواب سورہ اسراء میں نازل ہوا۔ ناظرین، اس سے قریش پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور برحق پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی ان ظالموں نے کفر و انکار ہی کا راستہ اختیار کیا۔ ناظرین، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا جس انداز سے مقابلہ کیا تھا، یہ اس کا ایک محض مختصر سا خاکہ ہے۔ انہوں نے یہ سارے اقدامات پہلو بہ پہلو کیے تھے، وہ ایک ڈھنگ سے دوسرے
ڈھنگ اور ایک طرز عمل سے دوسرے طرز عمل کی طرف منتقل ہوتے رہتے تھے۔ ناظرین، سختی سے نرمی کی طرف اور نرمی سے سختی کی طرف، جدال سے سودے بازی کی طرف اور سودے بازی سے جدال کی طرف، دھمکی سے ترغیب کی طرف اور ترغیب سے دھمکی کی طرف ناظرین کبھی بھڑکتے، کبھی نرم پڑ جاتے، کبھی جھگڑے اور کبھی میٹھی باتیں کرنے لگتے۔ ناظرین، کبھی مرنے مارنے پر اتر آتے اور کبھی خود اپنے دین سے دستبردار ہونے لگتے، کبھی گرجتے برستے اور کبھی عیش دنیا کی پیشکش کرتے۔ ناظرین، نہ انہیں کسی پہلو قرار تھا، نہ کنارہ کشی گوارا تھی، اور ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلامی دعوت ناکام ہو جائے اور کفر کا پراگندہ شرازہ پھر سے جڑ جائے۔ ناظرین، لیکن ان ساری کوششوں اور سارے حیلوں کے بعد بھی وہ ناکام ہی رہے اور ان کے سامنے صرف ایک ہی چارہ کار رہ گیا تھا، اور یہ تھا تلوار۔ مگر ظاہر ہے تلوار سے اختلاف میں اور شدت ہی آتی، بلکہ باہم کشت و خون کا ایسا سلسلہ چل پڑتا جو پوری قوم کو لے ڈوبتا۔ اس لیے مشرکین حیران تھے کہ وہ کیا کریں۔ ناظرین، کفار قریش دیکھ رہے تھے کہ ان کی مزاحمت کے باوجود اسلام پھیلتا ہی جاتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی اور وہاں سے ان کے سفراء بے نیل و مرام واپس آئے۔ ناظرین، اس سے قریش کا رویہ دن بدن سخت تر ہوتا جاتا تھا۔ معاندانہ سرگرمیاں اور سازشیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ اس سے بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کے سردار کس طرح اپنی آنکھیں بند کر سکتے تھے؟ ناظرین، انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کی۔ ناظرین، عصبیت قبیلہ کی بنا پر سب ایک ہو گئے بجز ابو لہب کے۔ یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں بلکہ قبیلہ کی حمایت کا سوال تھا۔ سرداران قریش نے حضرت ابو طالب کے پاس جا کر یہ دھمکی دی کہ آپ اپنے بھتیجے کو ایسی باتوں سے روکیں یا ہم سے برسرے پیکار ہو جائیں، یہاں تک کہ ایک فریق فنا ہو جائے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا، اے بھتیجے، آپ مجھ پر اور اپنی ذات پر رحم کھائیے اور ناقابل برداشت بوجھ مجھ پر نہ ڈالیے۔ ناظرین، یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، واللہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر مہتاب بھی رکھ دیں تو میں اپنی دعوت سے باز نہ آؤں گا۔ ناظرین، جب حضرت ابو طالب نے یہ متحدہ محاذ دیکھا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و حمایت کی بات بنو ہاشم کے سامنے رکھیں اور ان کو بھی اس کی دعوت دیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و حمایت کا عہد ان سے لیں۔ ناظرین، حضرت ابو طالب کی دعوت پر بجز دشمن اسلام ابو لہب کے بنو ہاشم کا ایک ایک فرد جمع ہو گیا۔ ناظرین، جب بنو ہاشم کے سامنے ابو طالب نے قریش کی معاندانہ اور ظالمانہ کارروائیوں کی شدت کی رودات کو رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کا مسئلہ ان کے سامنے رکھا اور اپنے عہد و عزیمت کا ان کے سامنے اظہار کیا اور ان کو بھی اس کی دعوت دی تو سبوں نے ابو طالب کی دعوت پر لبیک کہا اور عہد کیا کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، حضرت ابو طالب اپنے نوجوانوں کے اس فیصلے سے بہت مسرور ہوئے اور انتہائی مسرت میں پرجوش الفاظ میں خاندانی مفاخرت اور ہاشمی شجاعت اور ہمیشہ ظلم کی مدافعت میں سینہ سپر رہنے کی
روایات پر اشعار کہے اور قصائد لکھ کر بنو ہاشم کو ان کی عظمت کا احساس دلایا۔ ناظرین، یہ اشعار کعبہ میں بلند آواز میں پڑھے گئے۔ اس پرزور قصیدہ نے قبائلی وقار کی خاطر منتشر قوتوں کو یکجا کر دیا اور حضرت ابو طالب کی کوششوں سے بنو ہاشم، بنو مطلب اور بنو عبد مناف کی عصبیت جاگ اٹھی اور تینوں گھرانے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے متحد ہو گئے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 34 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔